جب بھی کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی ہرس ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے ہرس میں اس قدر مبتلا ہو گیا۔ کون سی دنیا؟ جس دنیا کا بنانے والا رب دنیا کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے، کون بتا رہا ہے؟ خود دنیا کا بنانے والا رب بیان کر رہا ہے کہ لوگوں دنیا کو میں نے بنایا ہے، مگر اس کے چکر میں نہ پڑنا، اس کی زندگی جو چمک دمک دیکھ رہے ہو یہ صرف دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا کے 3 دھوکے ہیں جس میں ہر انسان ملوث ہے۔ کتنے دھوکے؟ 3 دھوکے۔ سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے دنیا کا کہ انسان اللہ کی معرفت کی بجائے دنیا کی معرفت میں لگا ہوا ہے، اللہ کو پہچاننے کی بجائے دنیا کو پہچاننے میں لگا ہے۔ اس سے کیا بنے گا، اس سے کیا بنے گا، یہ کیسے حاصل ہوگا، وہ کیسے ملے گا، میں یہاں تک کیسے پہنچوں گا، وہ مجھ تک کیسے پہنچے گا، بس اسی میں انسان لگا ہوا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا۔ دنیا کی معرفت کے چکر میں اپنے رب کی معرفت کو بھول گیا ہے، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ اپنے من کو سجانے کی بجائے اپنے تن کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ جسے دیکھو، میں کیا کھاؤں جس سے لمبا ہو جاؤں، میں کیا کھاؤں جس سے بال آ جائیں، میں کیسا جم کروں کہ باڈی بن جائے، میں کون سی گاڑی خریدوں کہ اچھا دکھنے لگوں، کون سا کپڑا پہنوں جس سے میری تعریف ہو۔ ہر کسی کو اپنے تن کی لگی ہوئی ہے، من کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ پہلا دھوکہ دنیا کو پہچان رہا ہے، دنیا کے بنانے والے کو بھول گیا ہے۔ دوسرا دھوکہ من کو سجانے کی بجائے تن کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اور تیسرا دھوکہ آخرت کو بنانے کی بجائے دنیا کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ 3 دھوکے ہیں جس میں ہر انسان ملوث ہے، ہر انسان لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی وہ بھول گیا ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ دنیا کس طرح انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے، کس طرح انسان دنیا سے سب کچھ حاصل کر کے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا چودھری شخص تھا، بڑا مالدار، اور 5 جوانوں کا باپ تھا، بڑے ہٹے کٹے۔ ظاہر سی بات ہے جب چودھری تھا تو دشمنی بھی تھی اس کی۔ اس کو کسی نے مار کے دریا میں بہا دیا، ندی میں ڈال دیا۔ وہ بہہ کر لاش بہت دور نکل گئی۔ پہلے تو اتنا کمیونیکیشن تھا نہیں کہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں غائب ہے تو لوگ ڈھونڈ کے لے آئیں۔ وہ بہتے بہتے بہت دور نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے، اس کی لاش سڑ گل گئی، پھول گئی۔ پولیسوں کو ملی لاش، انہوں نے تفتیش کی، پتا چلا مسلمان ہے، لیکن کون ہے کچھ نہیں پتا چلا۔ اس کے گلے میں تعویذ تھی، کچھ نشانیاں انگوٹھی تھی، لیکن اس سے کچھ نہیں پتا چل پایا۔ خیر جب معلوم ہوا کہ مسلمان ہے تو ایک دیہات میں پولیس والے آئے، امام صاحب کو انہوں نے پکڑا، کہا کہ ہمیں آج ایک لاش ملی ہے لاوارث، جس کا کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اگر تم چاہو تو اپنے حساب سے اس کا کفن دفن کر سکتے ہو، ہم اجازت دیں گے۔ تو امام صاحب کو فکر پیدا ہوئی۔ بڑے غریب علاقہ وہ غریب کا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں اناج کھانے کو ہوتا تھا لیکن پیسے نہیں ہوتے تھے دوسری چیز خریدنے کے لیے۔ اناج خوب کا تھا، ان کے پاس غلہ یہ وہ سب ہوتے تھے، لیکن کیش ان کے پاس نہیں ہوتا تھا خریدنے کے لیے۔ تو مسجد میں اعلان کیا گیا جمعہ کے دن کہ بعد نماز جمعہ ایک لاوارث لاش کی کفن دفن ہے، اس کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ چندہ کریں۔ بڑا کروڑوں پتی، اس وقت کا زمیندار چودھری شخص، اس کا آخری سفر کس طرح ہو رہا ہے دیکھیں آپ، چندے کے مال سے۔ تو بعد میں یہ ہوا، چندہ کیا گیا، کفن دفن ہوئی، پھر اس کے بچوں نے بڑی تفتیش شروع کی۔ جب نہیں ملا، پولیس نے کمپلینٹ کی، یہ کیا وہ کیا، اس کی شناخت بتائی کہ ایسا تھا، حلیہ بتایا۔ تو خبر جب وہ پولیس والوں کو پہنچی، انہوں نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ہم نے تمہارے باپ کی لاش پہنچا دی تھی۔ اب وہ آئے امام سے ملے تو امام نے پوری حالت بتائی، اس کے بچے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اتنا امیر شخص اور اس کا جو کفن دفن ہے وہ خیرات اور صدقے کے پیسوں سے ہوا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا میں سب کچھ ہے، میں بتا رہا ہوں نا کہ کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ یقین نہیں ہے، دفن ہونے کو جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ یقین نہیں ہے، لیکن مرنا ہے یہ ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کا ہرس ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کا ناشکرا بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہرس انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، ہر جگہ اسے بیکار کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دنیا سے کہا، کس نے؟ اللہ نے دنیا سے کہا کہ اے دنیا، جو تیرا طلبگار نہ ہو، جو تجھے نہ چاہے، تو خود اس کی خادمہ بن جانا۔ اللہ دنیا سے کہہ رہا ہے، جو تجھے طلب نہ کرنا چاہے، تجھے حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑا رہے، تو خود اس کی خادمہ بن جانا، اور جو ہر وقت تجھے تیرے طلب میں پڑا رہے، ہر وقت تجھے حاصل کرنا چاہے، تو خود اسے اپنا غلام بنا لینا۔ تو جو دنیا کی طلب میں نہیں پڑتا، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کی طلب میں بھاگتا ہے، دنیا پوری زندگی اسے اپنے پیچھے بھگاتی چلی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے
ایک بادشاہ آپ کے عمل سے، آپ کی نیکی سے بڑا خوش ہوا، بڑا متاثر ہوا، اور لا کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی آپ کو ہدیہ کی۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے کوئی بھی ہدیہ دے تو لے لینا چاہیے، لیکن ہدیہ دیتے وقت اس نے کچھ ایسی باتیں کہی جو ضمیر کو گوارا نہ ہوئی، بڑپن کی باتیں کہی، اکڑپن کی باتیں کہی۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اسے قبول کر لوں، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ بڑا اصرار کرتا رہا، آپ نے انکار کر دیا، میں نہیں لے سکتا۔ لہٰذا وہ گیا اور جاتے جاتے اس نے یہ سوچا کہ میں اب لایا ہی ہوں دینے کی نیت سے، تو اس نے جوتوں پہ رکھ کے چلا گیا۔ جب آپ درس ختم ہوا، اپنی محفل ختم ہوئی، جب باہر نکلے تو اپنے جوتے میں جیسے ہی پیر ڈالا اشرفیوں کی تھیلی اس میں تھی۔ آپ نے مریدوں کو بتایا، دیکھا جو شخص دنیا کے چکر میں نہیں پڑتا دنیا اس کے قدموں میں اسی طرح آتی ہے۔ اس لیے دینداروں کو چاہیے اگر دین کا کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قدم کو اٹھایا ہے، اپنے قدم کو انہوں نے دنیا میں جمایا ہے، تو سب سے پہلے ان کے اندر فکر یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر دنیا کی ہرس نکل جانی چاہیے، تبھی دین کا کام کرنے کے لیے ان کو قدم رکھنا چاہیے، ورنہ وہ دین کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک استاد تھے بہت بڑے، ان کے بڑے شاگرد فارغ ہوتے تھے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے بچے بھی ان کی شاگردگی کو اختیار کرتے تھے، ان سے پڑھنے آتے تھے۔ تو جب ایک شاگرد فارغ ہوا دستار کے موقع سے، فراغت کے موقع سے، اس نے 1,00,000 اشرفیاں اس زمانے میں لا کر حضرت کو پیش کی۔ شہزادہ تھا، بادشاہ زادہ تھا، لا کر پیش کی، اور پیش کرنے کے دوران اس نے بھی کچھ بدتمیزی کے جملے کہہ دیے، اکڑپن کے کہہ دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں لیتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، واپس لے جا، واپس لے جا۔ تو اس شاگرد نے غصے میں آ کر کہا کہ میں اتنے دن پڑھا ہوں اور حضرت میرا ایک چھوٹا سا ہدیہ قبول نہیں کر رہے۔ تو اس نے فخر میں آ کر کہا کہ حضرت آپ کو دنیا میں کبھی کوئی ایسا شاگرد نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ دے دے، کوئی ایسا شاگرد آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت بھی حضرت تھے، استاد بھی استاد تھے، انہوں نے کہا کوئی ہدیہ دینے والا ملے گا کہ نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو بات پکی ہے کہ 1,00,000 روپے سامنے رکھے ہو اور کوئی ٹھوکر مار دے، تجھے ایسا استاد کبھی نہیں ملے گا۔ پیسہ دینے والا ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ تو نہیں دیکھنے والی بات ہے، یہ تو نظر نہیں آ رہی، لیکن 1,00,000 روپے سامنے پڑا ہو اور تنخواہ پر رہنے والا مولوی اسے ٹھوکر مار دے، ایسا استاد تجھے دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ ہے ہرس سے بچنے کا۔ جب یہ چیز انسان کے دل میں آ جاتی ہے تب بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، تب اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے۔ تو اللہ نے کیا شکوہ کیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود انسان اس بات پر شاہد ہے، اسے کسی باہر کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ناشکرا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی ہرس بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی چلتے چلتے، پتا ہے آسمان پر ہونے والا اللہ کی جو سب سے پہلے، اسے معصیت گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کی جو خلاف ورزی ہوئی، سب سے پہلی خلاف ورزی ہوئی، پتا ہے کس بات میں ہوئی؟ وہ ہرس کی وجہ سے ہوئی۔ قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا کہ اے درخت، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آپ قریب چلے گئے، کیا ہوا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، آپ جانتے ہیں آپ کے رب نے ہر چیز کی آزادی دی ہے، چاہے جہاں جاؤ، جو چاہے وہ کھاؤ، بس اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے ان تکونا ملکین، اس لیے کہ آپ فرشتے بن جائیں گے اگر اس کو کھا لیں گے، او تکونا من الخالدین، یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے۔ دو باتیں رکھی اس نے، کیا رکھی؟ فرشتے بن جائیں گے اگر اس پھل کو کھا لیں گے، یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے۔ دو لالچ پیدا کر دی، دو طمع، دو ہرس پیدا کر دی، کیا کر کے؟ فرشتے بن جائیں گے یا جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں حضرت آدم کو فرشتہ بننے کی ہرس تو نہیں تھی، کیوں؟ فرشتوں کی حیثیت تو دیکھ چکے تھے کہ فرشتوں کو اللہ ان کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہا ہے، تو فرشتہ بن کے کیا کرتے ہے نا؟ فرشتہ بن کے کیا کرتے؟ جب فرشتے خود سر ان کے سامنے جھکا رہے ہیں لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو فرشتہ بن کے کیا کرتے؟ فرشتہ بننے کی آرزو نہیں تھی، آرزو کیا تھی؟ وہ دوسری بات جو تھی او تکونا من الخالدین، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ اپنے محبوب کے قرب کی جگہ کو جنت کہتے ہیں، ہر وقت اپنے محبوب کے سامنے رہیں گے، اپنے پروردگار کا جلوہ کرتے رہیں گے، اس کی سرمدی آواز کو سنتے رہیں گے۔ جب یہ بات سنی او تکونا من الخالدین، آدم آپ ہر وقت اللہ کے قرب میں رہیں گے، دل پھسل گیا اور وہ چاہت پیدا ہو گئی کہ وہ پھل کھا لوں تاکہ ہر وقت اللہ کے سامنے رہوں۔ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، خود اللہ نے مہر لگا دی اور فرمایا
فنسیہ ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں پایا۔ جیسے ہم اور آپ بھول جاتے ہیں اور پیٹ بھر روزے کی حالت میں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو جب ہمارا بھول کے روزہ نہیں ٹوٹتا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پاکی بھی اس سے نہیں ٹوٹی، وہ بھول گئے تھے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب اسے کھا لیا تو پھر جو ہونا تھا سامنے آ گیا۔ تو یہ چیز پیدا کیوں ہوئی؟ تما کی وجہ سے، ایک چاہت کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی ہوئی، نافرمانی کی شکل میں، وہ اللہ کی حکمت تھی، وہ کس وجہ سے آئی؟ صرف تما میں، زیادہ ملنے کے اس میں۔ اور زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ بھی تما میں ہوا، لالچ میں ہوا۔ کیا لالچ ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اولاد ہوتی تھی تو ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ، حوا سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا ایک بیٹی جڑوا ہوتے تھے، اور دوسرے دن پھر ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی۔ تو طریقہ یہ تھا، یہ جو ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی ہے، دوسرے دن ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی ہے، کراس نکاح ہوتا تھا۔ جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، جو اگلے دن پیدا ہوا ہے اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ، اس طرح کراس میں نکاح ہوتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا ایک بار حابیل اور قابیل کے معاملے میں، جو قابیل کی جڑوا بہن تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن سگی ساتھ میں پیدا ہونے والی بہن سے نکاح نہیں ہونا تھا، دوسرے سے ہونا تھا، وہ کم خوبصورت تھی۔ دل میں ہرس پیدا ہو گئی، دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی، اور اس نے قتل کر دیا۔ تو دنیا میں جو سب سے پہلا اللہ کا گناہ ہوا اور قتل ہوا وہ بھی ہرس کے چکر میں ہوا۔ تو ہرس یہ کبھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ پہلے انسان کاروبار میں محنت کرتا ہے اس لیے کہ کم سے کم 1 لاکھ روپے میرے پاس جمع ہو جائیں، کبھی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، کبھی کسی کو دینا پڑ جائے، کبھی کوئی چیز آ جائے تو میں فارغ رہوں، اس لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ پھر وہ لاکھ 2 لاکھ کروڑ اور کروڑ بنتے چلے جاتے ہیں اور آدمی ٹاٹا برلا بن جاتا ہے، تب بھی اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کھجلی کی طرح ہے، پہلے کھجانے سے مزہ آتے جاتا ہے، پھر وہ کھجلی خون میں بدل جاتی ہے، تب بھی جی نہیں بھرتا اس کو کھجانے سے۔ اسی طرح مال کی تمام ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ تم اللہ سے غافل اور اللہ کے ناشکرے اس لیے بنے ہو کیونکہ تمہارے دل میں دنیا کی ہرس بسی ہوئی ہے۔ آگے فرماتا ہے افلا یعلم اذا بُسر ما فی القبور، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں جب قبر کھود کر ان کو مردوں کو نکال دیا جائے گا، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا، کیا یہ وہ چیز اس دن کو نہیں جانتے ہیں؟ بے شک جانتے ہیں۔ کیا اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جب قبریں نکال دی جائیں گی، مردے باہر آ جائیں گے، تب دنیا کو پتا چلے گا کہ انسان آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ آیا تھا، اس میں گیا تھا تب بھی خالی ہاتھ گیا تھا، اور جب قبر سے دوبارہ نکالا گیا ہے تب بھی خالی ہاتھ آیا ہے۔ نہ دنیا کا مال آج جو ہمارا ہے، نہ ہم سے پہلے والوں کا ہمیشہ تھا، نہ ہمارے بعد والوں کا ہمیشہ رہے گا۔ بس یہ سفر کرتا چلا جاتا ہے پانی کی طرح۔ میں نے مثال دی تھی نا، پانی کی طرح سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ آج ادھر ہے پانی، کل ادھر ہے، پرسوں ادھر ہے، یا زمین سوکھ لیتی ہے یا ہوا سوکھ لیتی ہے، ہوا اپنی طرف اڑا لیتی ہے، وہ کبھی کسی کا ایک کا ہو کے نہیں رہتا۔ اسی طرح مال کی مثال ہے۔ فرمایا فلا یعلم اذا بُسر ما فی القبور، کیا یہ لوگ نہیں جانتے جو قبر سے اکھاڑ دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور دلوں میں جو راز ہے وہ سب باہر نکال دیے جائیں گے۔ کتنا خطرناک دن ہوگا کہ جب دلوں کے راز اللہ پکچر کی طرح اس طرح لوگوں کے سامنے دکھا دے گا۔ حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری شخص تک سب میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ اگر آج کوئی گناہ ہمارا ظاہر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ جانیں گے؟ گاؤں والے، اور میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے ملک والے۔ لیکن اس دن جب دلوں کے راز کو اللہ سامنے رکھے گا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب وہاں موجود رہیں گے۔ ہمارے ہاتھ چومنے والے بھی موجود رہیں گے، ہمارے گالی دینے والے بھی وہاں موجود رہیں گے، اور اس دل میں اتنے راز دفن ہیں جتنے بڑی بڑی پنچایت میں کاغذ نہیں ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ راز اس دل کے اندر دفن ہے۔ ہم نے کسی کو بہن بنایا تھا تو کس نیت سے بنایا تھا، کسی کو بھابھی بنایا تھا تو کس نیت سے بنایا تھا، کسی ادارے میں خیرات کیا تھا تو کس نیت سے کیا تھا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تو کس نیت سے پھیرا تھا، سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو کچھ ہوگا وہ سب کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور یاد رکھو اس دن اللہ ہر چیز جاننے والا ہوگا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ، بے شک اس دن ان کا رب ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہوگا۔ اب یہاں خاص نقطہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، خالی خبیر نہیں فرمایا، لخبیر فرمایا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے تمہارا رب ہر چیز کو صرف جاننے والا نہیں ہے بلکہ جو جانتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ لخبیر کا مطلب یہ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فلاں سیٹ بڑا 2 نمبری ہے، سزا دے سکتے ہیں، ہاں فلاں منسٹر فلاں ایم ایل اے بڑا کرمینل ہے، بڑا کرپٹ ہے، لیکن سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ،
तुम्हारा रब हर चीज की खबर भी रखने वाला है और हर बड़े से बड़े दुश्मन को, हर बड़े से बड़े गुनहगार को, हर बड़े से बड़े खताकार को सजा भी देने पर वो कादिर है। अल्लाह ये फरमा रहा है। तो हम और आप अपनी हैसियत को देखें, अपने आप को देखें, क्या हम रब से इस तरह मुकाबला कर सकते हैं? क्या हमारी दौलत मुकाबला कर सकती है? क्या हमारा इल्म मुकाबला कर सकता है? क्या हमारा हसब नसब मुकाबला कर सकता है? क्या हमारी सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह से मुकाबला कर सकती है? जब कोई चीज हमारी अल्लाह से मुकाबला नहीं कर सकती तो हमारे लिए नजात इस बात की है, वशकुरूली वला तकफुरून, हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, उसकी नाशुक्री से बचे। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।